الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى ان گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں ان گھروں میں جہاں مٹی کے گھڑے رہتے ہیں قدمیں چھوٹی ہو مگر لوگ بڑے رہتے ہیں نہ پوچھو ذات سب مٹی ہے نہ پوچھو ذات سب مٹی ہے میری اوقات سب مٹی ہے بزرگان محترم قابل قدر احترام حضرات سامعین اعظام اللہ رب ذوالجلال کا کرم ہوا اس کا فضل ہوا خالق کائنات نے رب دو جہاں نے ہم تمام کو یہ ماہ ربیع الثانی کا عطا فرمایا اس سے پہلے والا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ اس مہینے کو خاص تعلق نبی علیہ الرحمہ صلاۃ والسلام کے ساتھ ان کو نسبت اور اس مہینے کو خاص تعلق تھا اسی طرح سے یہ ماہ ربیع الثانی موسم بہار کا دوسرا مہینہ اس مہینے میں عمومی طور پر
امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء، سید الاولیاء، محبوب سبحانی، معشوق رحمانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واسیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور گو نہ گو اس مہینے کو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کے ذات سے نسبت ہے، تعلق ہے۔ لیکن یہ موضوع میں آج اس جمعے میں بیان نہیں کروں گا، میرا آج کا الگ موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو کس چیز سے بنایا، اور خالق کائنات نے جب اولاد آدم کو، آدم علیہ السلام کو اس چیز سے بنایا تو اس چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی خصوصیتیں رکھی ہے، کیسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں جمع فرمائی ہے، اور وہ کون سی صفتیں ہیں، کیا صفات ہے، انہی باتوں پر عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر، اس دھرتی پر اپنا نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ انسان، ابن آدم، حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اس زمین پر مظہر عتم ہے کہ رب دو جہاں نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں اعلان فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، کہ ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ جب مٹی کو گوندا جاتا ہے اور جب وہ مٹی پک کر تیار ہو جاتی ہے تو مٹی سے ایک قسم کی آواز نکلتی ہے، آواز آتی ہے، وہ کھنکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، کھنکتی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے بنایا؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے انسان کو مٹی سے بنایا۔ مٹی انسان کی بنیاد ہے، خاکی الاصل ہماری بنیاد ہے۔ اور شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے شیخی بگاڑی، اکڑ دکھائی، گھمنڈ اور تکبر کا معاملہ کیا، اور گھمنڈ کے ساتھ پیش آیا، کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ سے پیدا فرمایا اور ان کو یعنی آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا۔ اور آگ کی خوبی و خصوصیت یہ ہے کہ آگ بلندی کو چھوتی ہے، اور مٹی کی صفت ہے کہ اگر بلندی سے مٹی کو چھوڑی جائے تو وہ پستی کی طرف آتی ہے، نیچے کی جانب بڑھتی ہے، لہذا میں بڑا ہو گیا۔ یہ ابلیس کا خام خیالی بات تھی۔ حالانکہ اگر غور کریں تو مٹی کے اندر آگ کے مناسبت سے، آگ کے مقابلے میں بے شمار فائدے ہیں۔ آگ اور مٹی کے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ آگ نقصان دینے والی، نفع دینے والی دونوں چیزوں کو ہلاک کر دیتی ہے، جلا دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے کہ کسی گھر میں آگ لگ گئی، خدا نے خواستہ، یا کسی دکان میں، تو گھر کے رہنے والے جتنے افراد ہوتے ہیں، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، بچے ہو یا بوڑھے جوان، آگ تمیز نہیں کرتی، تفریق نہیں کرتی کہ آگ گھر میں فلاں بندہ اچھا ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، فلاں بندہ برا ہے اس کو ہم جلا دیں۔
تو بلا تفریق بلا تمیز آگ ہر ایک کو نفع دینے والی چیز کو بھی نقصان دینے والی چیز کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ لیکن مٹی پہ اگر غور کیا جائے کہ مٹی کے اندر بے شمار فائدے ہیں، کہ آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، دیگر جو مخلوقات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بنائی ہوئی جو مخلوقات ہے، جیسے چرند ہے، چرنے والے پرند ہے، ہوا میں اڑنے والے، اسی طرح سے مچھلیوں میں رہنے والی، پانیوں میں رہنے والی مچھلی جو اللہ کی مخلوق ہے، ان کو آگ سے کوئی مناسبت نہیں، کوئی لین دین نہیں۔ اسی طرح سے دیگر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس کو آگ سے کوئی مناسبت نہیں، وہ بغیر آگ کی زندگی گزارتی ہے۔ ضمیر سے جو کچھ پھکتا ہے، اگتا ہے پودا کی شکل میں، وہ پودے کو چڑھ کر اپنی زندگی یوں ہی بسر کر لیتی ہے، گزار لیتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آگ کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر آگ ہی آگ ہو، مٹی نہ ہو، زمین نہ ہو، تو پھر انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے کہ زمین ہی نہیں ہے، مٹی ہی نہیں ہے، ہر جگہ آگ ہی آگ ہے، تو پھر اتنا انسان بس نہیں پاتا ہے، زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو بہرحال اس لیے مشائخ نے فرمایا کل شیء یرجع الی اصلی، کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ شیطان مردود بھی اپنی اصل کی طرف لوٹ گیا، کہاں پہنچ گیا؟ جہنم کی آگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیں گے۔ تو انسان کی جو بنیاد ہے، خاکی الاصل ہے، انسان مٹی کی طرف لوٹے گا۔ ظاہری طور پر بہت سارے چیز لوٹ جاتے ہیں، لیکن ایک دن یا ایک وقت آئے گا جو انسان کی موت آئے گی، تو ہر چیز، ہر لوگ، سارے لوگ وہ مٹی کے حوالے ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے۔ لہذا جو ہمارا اصل ہے، ہماری بنیاد ہے، مٹی ہے، کہ ہم مٹی کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں جانا ہے۔ جانے سے پہلے ہمیں مٹی کے اندر جو اوصاف ہے، جو کمالات ہے، جو صفتیں ہیں، ان کو اپنانے کی اور لینے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ انسان کس طرف سے اپنی اصل کی طرف لوٹتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے واقعے کو بیان فرمایا ہے سورۃ المائدہ کے اندر، کہ دنیا کے اندر اس عالم میں سب سے پہلا قتل، سب سے پہلا مرڈر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلا مرڈر، سب سے پہلا قتل، کس بنیاد پر، کس سبب پر؟ حسد کی وجہ سے، حسد کی آگ کی وجہ سے، دشمنی اور اناد کی وجہ سے۔ اور جو دشمنی اور حسد کا جو سبب، جو چیز بنی، وہ عورت تھی۔ اس لیے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، عورت کے بارے میں ان کے جو نظریات ہے بہت خراب ہے۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کے یہ کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسلام کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر عورت کی خوبیوں کو بیان فرمایا، ان کے مقام و مرتبہ کو بیان فرمایا۔ جو مقام ان کو دینا تھا، وہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو عطا فرمایا۔ دوسرے مذہب میں تو وہ عورت کو فتنہ کی پڑیا سمجھتے ہیں، فتنہ پرور اس چیز کو وہ تصور کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ عورت ہر فتنے کی یہ جڑ ہے، فتنے کا یہ سبب ہے۔ تو بہرحال قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا، وہ حسد کی بنیاد پر، کہ اس کی بیوی میری بیوی بن جائے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے۔ حسد جب کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو سوچنے اور سوچ سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو جاتی ہے، اور پھر انسان وہ کام کر بیٹھتا ہے جسے بعد میں خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، افسوس کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، دنیا میں سب سے پہلا مرڈر قتل۔
اب کفنانے کا دفنانے کا طریقہ معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے رہنمائی فرمائی کہ 2 کوا آیا، ایک کوا مر گیا، اب دوسرا کوا اپنی چونچ کی وجہ سے مٹی کو کھودتا ہے، کریدتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے۔ جب انہوں نے اس منظر کو دیکھا تو پھر انہوں نے بھی اپنے بھائی کو اسی طریقے سے دفن کیا اور کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، ہائے ہلاکت، کیا میں اس کوے سے بھی زیادہ عاجز ہوں، مجھے اتنی بھی عقل نہیں، اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جو میں اس کوے جیسا عمل کر سکتا تھا۔ تو بہرحال انسان اپنی اصل کی طرف لوٹے گا، ہماری جو بنیاد ہے وہ مٹی ہے، خاکی والاصل ہم ہے، لہٰذا ہمیں مٹی کی طرف لوٹنا ہے۔ مٹی کی طرف لوٹنے سے پہلے ہم لوٹنے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹی کی طرف لوٹنے سے پہلے ہم لوٹنے کی فکر کریں، یعنی مٹی کے اندر جو صفات ہے ان صفات کو ہم اپنانے کی کوشش کریں۔ حضرات علماء کرام نے 4 خصوصیتیں مٹی کی بیان فرمائی ہے، 4 صفت کو بیان فرمایا ہے کہ انسان اگر ان صفتوں کو اپناتا ہے تو واصل باللہ، اللہ سے وصل کرنے والا ہو جاتا ہے۔ یہ 4 صفتیں انسان کو اللہ سے ملا دیتی ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بادشاہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سوکار امیر کیوں نہ ہو، جب انسان مر جاتا ہے تو لوگ اسے مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں، مٹی میں دفنایا جاتا ہے۔ اور مٹی پھر اسے کیا کرتی ہے؟ مٹی اسے پھر چھپا لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، اور مٹی پھر اس مردے کی ستر پوشی کرتی ہے۔ تو پہلی صفت حضرات علماء کرام نے بیان فرمایا کہ مٹی کی صفت ہے کہ وہ ڈھانپتی ہے، چھپاتی ہے، ستر پوشی کرتی ہے۔ یہ صفت انسان کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ انسان اگر اس صفت کو اپنا لے، ڈھانپنے کی، چھپانے کی، دوسروں کے عیب پر پردہ پوشی کی، اگر یہ صفت کو اپنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بھی چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے ستار العیوب، اللہ ستار ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے کے اندر یہ صفت آ جائے، لیکن ہماری حالت ایسی ہے کہ ہمیں تو بس موقع کی تلاش ہوتی ہے، کب موقع مل جائے، کب ہاتھ لگ جائے، دوسرے کی کیچڑ اچھالنے کی اور دوسرے کی عزت کو اچھالنے کی، دوسروں کو لوگوں کی نظر میں شرمندہ کرنے کی۔ یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی صفت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں ستار العیوب ہوں، عیبوں کو چھپانے والا، عیبوں پر پردہ دری کرنے والا، پردہ پوشی کرنے والا، یہ صفت میرے بندوں کے اندر آ جائے۔ اگر یہ صفت آ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کو قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ کا وصل حاصل ہو جائے گا۔ پھر اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں، ان کے طفیل میں، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دنیا میں انسان کو آگے بڑھائے گا، بلند مقام عطا فرمائے گا۔ تو مٹی کی پہلی صفت ہے کہ وہ ستر پوشی کرتی ہے، عیبوں کو چھپاتی ہے، ڈھانپتی ہے، چھپا لیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا، عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں نے اپنی ایک بیٹی کو زندہ درگور کر دیا تھا، دفن کر دیا تھا، لیکن دفن مرنے سے پہلے میں نے پھر اس بچی کو، بیٹی کو باہر نکال لیا، بچی بڑی ہو گئی، بڑے ہونے کے بعد میں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، بچی بھی اسلام قبول کر لی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد بچی سے ایک ایسی غلطی سرزد ہو گئی کہ جس کی وجہ سے شریعت کی نظر میں اس کے اوپر سزا لازم ہوتی ہے۔ ایسا کام، ایسا عمل وہ کر بیٹھی ہے میری بچی۔ وہ عمل کرنے کے بعد، گناہ کا کام کرنے کے بعد، گناہ کا مرتکب ہونے کے بعد پھر انہوں نے ایک بڑی چھری لے کر اپنے گلے کو کاٹنا چاہا۔ موقع پر ہم پہنچ گئے، لیکن کچھ رگیں گردن گلے کی کٹ گئی، پھر اس کا علاج کرایا گیا، اب صحیح سالم ہے، تندرست ہے۔ انہوں نے گناہ سے توبہ بھی کی، توبہ تائب بھی کیے، معافی بھی مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سچی اور پکی بندی بن کر زندگی گزار رہی، امانت و دیانت کے ساتھ۔
میرے پاس کسی قوم سے ان کے نکاح کا پیغام آیا ہے۔ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جن کے اندر جو عیب تھا، جو برائی تھی، اس برائی کو بیان کروں یا نہ کروں؟ کیوں؟ اگر برائی یا ان کے اندر پائے جانے والی باتوں کو چھپا کر اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو پھر امانت داری کے خلاف یہ بات ہوتی ہے۔ اگر ان کے عیبوں کو اگر ظاہر کرتا ہوں تو پھر یہ ستر مسلم کے خلاف ہے، مسلمان کے عیب پوشی کے خلاف ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالی عیب کو چھپانا چاہتا ہے تو تم اور ہم ان عیب کو ظاہر کرنے والے کون ہیں؟ لہٰذا جاؤ اور اپنی بچی کا اچھے طور پر اچھے انتظام کے ساتھ نکاح کرو، شادی کرو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، عیب کو ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا، تو قوم کے سامنے تمہیں ایسی سزا دوں گا جو سزا قوم کے لیے عبرت بنے گی۔ بہرحال وہ چلے گئے تو واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے عیبوں کو تلاشنا نہیں چاہیے۔ عیب اگر کسی کے مل جائے، ہم دیکھ لیں کسی کے اندر کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے، تو اسے دبانے کی کوشش کرنا چاہیے، درگزر کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے بندوں کے عیبوں کو چھپایا ہے، نظر انداز کیا ہے، ستر پوشی کا معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، رحمت للعالمین۔ ہم اس پیغمبر، اس نبی رسول کی امتی ہے کہ ہمارے پیغمبر اپنوں کے لیے بھی رحمت تھے، غیروں کے لیے بھی رحمت تھے۔ ہم ان کے ماننے والے ہیں، نام لینے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، عقیدت رکھنے والے ہیں، ان کے غلامی کے دم بھرنے والے ہیں۔ ہم بھی لوگوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کریں، لوگوں کے لیے رحمت بنے، زحمت نہ بنے۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جاتے ہیں، وبال جان بن جاتے ہیں۔ آدمی کا ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے، ہر وقت پریشانی کے عالم میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم ان کی امتی ہے، ماننے والے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو، اخلاق کو اپنائے جن اوصاف اور اخلاق کی تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ واقعہ مشہور ہے، ایک یہودی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بن کر آیا، نیت بری تھی، بدنیتی کے ساتھ آیا، برے ارادے برے خیال سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہمان بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبانی فرمائی، اکرام فرمایا اور ٹھہرنے کے لیے رات میں جگہ دی، رات میں کھانا کھلایا، ان کے سامنے کھانا پیش کیا گیا۔ ان کی نیت گندی تھی، بری تھی، ان کا ارادہ تھا کہ کھانے کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالوں، آپ کی بے عزتی کروں، آپ پر انگلیاں اٹھاؤں۔ انہوں نے یہ سوچ کر آیا تھا کہ جب کھانا پیش کیا جائے گا تو بہت زیادہ کھاؤں گا، اتنا زیادہ کھاؤں گا کہ گھر کا سارا کھانا ختم ہو جائے گا تو میں کہوں گا کہ تم ایسے ہی مہمانوں کا اکرام کرتے ہو، میزبانی کرتے ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کے سامنے جو کھانا پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دی۔ وہ بندہ کھاتا گیا، سکم شیر ہو گیا، پیٹ فل، پیٹ بھر گیا، کھاتے کھاتے تھک نہیں رہا ہے، لیکن کھانا ختم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بہرحال بہت زیادہ کھا لیا، اوور لوڈ۔ جب رات کو سو گیا، بدہضمی ہوئی، پیٹ میں درد ہوا، لوز موشن شروع ہو گیا۔ اتنی بھی فرصت نہیں ملی، اتنا بھی موقع نہیں ملا کہ جا کر واش روم میں، باتھ روم میں چلے جائے اور اپنی ضرورت کو، اپنی حاجت کو پوری کرے۔ بستر ہی پر وہ گندگی کر ڈالی، بستر کو گندا کر دیا۔ اب یہ پریشان ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، میرے ساتھ کیا معاملے
میں معاملہ کرے گا، میرے ساتھ کس طرح سے سلوک کرے گا، پیش آئے گا، اس میں، اس سوچ میں، اس فکر میں وہ بے تابی کے ساتھ، بے قراری کے ساتھ صبح کے انتظار میں تھا۔ صبح کی پہلی کرن ہوئی، انہوں نے عافیت سمجھا، غنیمت سمجھا کہ رات کے اندھیرے میں ہم چلے جائیں۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں صبح کی پہلی کرن میں وہاں سے رفو چکر ہو گیا، چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمولات سے جب فارغ ہو گئے، مہمان کی خبر گیری کے لیے جب کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے سے بدبو پھوٹ رہی ہے، بو آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا بستر گندا ہے، گندگی سے اٹا ہوا ہے، بھرا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ان کپڑوں کو سمیٹے لیے، کسی گھر والے کو نہیں جگائے، کسی گھر والے کو نہیں بتائے، کسی خادم کے سامنے اس کا تذکرہ نہیں کیا، کسی خادم کو حکم نہیں دیا کہ ایسا معاملہ آیا ہے، اس معاملے کو صاف کرو، اس کو دیکھو۔ تنے تنہا بذاتے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے کو اٹھا کر لائے، اور لانے کے بعد اپنے ہاتھ سے ان کپڑوں کو صاف کر رہے ہیں۔ یہودی گیا، کچھ دور جانے کے بعد پھر یاد آیا کہ کوئی قیمتی چیز چھوٹ گئے۔ رات میں سونے کے وقت اپنے جیب سے یا اپنے جسم کے کوئی قیمتی چیز وہ نکال کر وہی رکھ دیا، اور جلد بازی میں وہ چیز لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اب سوچ رہا ہے کہ اگر جاؤں اب تو لوگوں کو پتہ ہو گیا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا ہوگا، خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی ہوگی، میرے ساتھ کیا معاملہ بنے گا۔ میں نے ان کے ہاں کھایا بھی، اور کھانے کے ساتھ پھر ان کے ہاں گندگی کیا، اب کیا کرے، اب کیا بنے گا میرے ساتھ، کیا معاملہ پیش آئے گا۔ دل میں ڈر بھی رہا تھا، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا چاہے جو بھی ہو جائے میں جا کر دیکھتا ہوں اور اپنی چیز کو واپس لے کر آٹتا ہوں۔ جب وہ آیا تو دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دھو رہے ہیں۔ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیریت دریافت کی، فرمایا طبیعت تو صحیح ہے؟ انہوں نے کہا ہاں طبیعت صحیح ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک چیز میری رہ گئی تھی، چھوٹ گئی تھی، جس کو لینے کے لیے میں آیا ہوں۔ جب وہ چیز لے لیا اور جانے لگا تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ بذات خود یہ کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، کوئی خادم نہیں ہے، یہ کام کرنے والے کوئی نہیں ہے، آپ ان سے یہ کام کروا لیتے، ان کی مدد لے لیتے، اور آپ کسی کو حکم دے کر یہ کام کروا سکتے تھے، آپ بذات خود یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، کام کیوں کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، یہ واقعہ کا لبِ لباب ہے، خلاصہ ہے، بہت پیارا جملہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے اس عیب کو دوسرے کے سامنے ظاہر کروں، اگر تمہارے اس عمل کو میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا تو تمہاری ذات کے بارے میں ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی، اس لیے میں نے نہیں چاہا، تمہارے عیب کو میں نے چھپایا، اور میں نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے اس کام کو کر رہا ہوں۔ میری یہی منشا ہے، میری یہی نیت ہے، میرا ارادہ ہے کہ اگر تمہارے عیب کو، تمہارے اس عمل کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا تو لوگ تم سے نفرت کرتے اور پھر تمہیں گالیاں بھی دیتے، لہٰذا میں نے ایسا نہیں کیا۔ تو واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیسا تھا، آپ کی عادت کیسی تھی، آپ کا اخلاق کیسا تھا، کہ آپ نے ایک عیب کو جو ظاہر بھی کر دیتے تو کوئی بات نہیں ہوتی، کیونکہ کام ہی ایسا کیا تھا، عمل ہی ایسا کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاس و لحاظ رکھا، اتنا خیال رکھا کہ کہیں ان کے بارے میں دوسرے کے دلوں میں نفرت نہ آ جائے، کہیں لوگ متنفر نہ ہو جائے، کہیں اس کے بارے میں برا گمان کرنے والے نہ ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیب کو چھپایا، پردہ پوشی کی، پردہ دری کیا۔ تو حضرات علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا، مٹی ہماری اصل ہے، خاقی الاصل ہم ہیں۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ مٹی کے اندر 4 خوبی ہے، 4 صفتیں ہیں کہ اگر یہ چار صفات انسان کے اندر داخل ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحیح معنی میں بندہ بن جائے گا۔ تو ایک صفت یہ ہے کہ مٹی
मुर्दे को छुपाती है, ढांकती है, पर्दा पोशी करती है। ये सिफत इंसान के अंदर, हमारे अंदर होनी चाहिए। हम भी दूसरों के ऐब को छुपाए, ऐबों को तलाश ना करें, ऐबों को दूसरों के सामने ना उछालें, क्योंकि ऐब को उछालना, लोगों के सामने बयान करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद नहीं है। अगर हमने दुनिया में किसी ऐब को जाहिर किया, ऐब को उछाला, जलील करना चाहा, किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहा, तो मोहल्ले वाले ही देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा बढ़कर बस्ती वाले ही देखेंगे। लेकिन इसके बदले में कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले जो इंसान होंगे, सारे इंसानों के सामने जब हमारे ऐबों को अल्लाह तबारक व तआला जाहिर करेगा तो कितनी शर्मिंदगी होगी, कितना हमें शर्म आएगा, कितनी नदामत होगी। तो बहरहाल हमें चाहिए कि हम अपने अंदर इस सिफत को लेने की कोशिश करें, लोगों के ऐबों को हम छुपाने की कोशिश करें। आज गैरों के अंदर ये बात मिलती है, गैर वो छुपा लेते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा मामला है कि हम जितना हमें मौका मिले बस उससे हम मज़े लेने की कोशिश करते हैं और उछाल कर हम मज़े लेते हैं, दूसरों को भी उसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं। एक किसी शख्स ने तारीफ की, एक अल्लाह वाले ने कहा कि उस बंदे ने फला बंदे की तारीफ की, हकीकत में उसकी तारीफ नहीं की, ये अल्लाह तबारक व तआला जो सत्तारुल उयूब है उसकी तारीफ की है, क्योंकि उस सत्तारुल उयूब ने इनके ऐबों पर पर्दा डाला, इनके ऐबों को छुपाया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इसकी तारीफ की। अगर अल्लाह तबारक व तआला इनके ऐबों को जाहिर कर देते तो फिर ये बंदा तारीफ के काबिल नहीं होता। लिहाजा असल में अल्लाह तबारक व तआला तारीफ के काबिल है। तो बहरहाल बुजुर्गान मोहतरम, कहने का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी के अंदर बहुत सारी सिफतें बयान फरमाई हैं, इनके अंदर कमालात और खूबियों को रखा है। मिसाल के देकर हज़रत उलमाए किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये सारी चीज़ें और सारी बातें जो मिसाल दिए जाते हैं सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं कि जुमेरात के दिन जमा हो गए, आधे घंटे या पौने घंटे की तकरीर बयान सुन ली, अपने घरों को चल दिए, बस किस्सा ख़त्म। जो बातें कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह और रसूल की बातें जो बताई जाती है, कुरान और हदीस के दायरे में जो चीज़ बताई जाती है, अल्लाह वालों के जो वाक़यात बताए जाते हैं, कुरान और हदीस से जो दलील और मिसालें बयान की जाती है, ये हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए है, हमारी ज़िंदगी में, हमारे लाइफ में चेंजिंग के लिए है कि हमारी ज़िंदगी बदल जाए। अगर ये सारी बातें सुनकर भी, ये सारी चीज़ें जानकर अगर भी हमारी ज़िंदगी नहीं बदली और हमारा फिर मामूल वही पुराना रहा, तो फिर हमारी ज़िंदगी कब बदलेंगी? दूसरी कौमें बदल रही हैं, दूसरे लोग वो समझ रहे हैं, सुधर रहे हैं, हम कब बदलेंगे, हम कब सुधरेंगे? तो बहरहाल मेरे मोहतरम हज़रात उलमाए किराम ने मिट्टी की 4 सिफत को बयान फरमाया। उन 4 सिफतों में से पहली सिफत ये है कि मिट्टी छुपाती है, ढांपती है, सतर पोशी करती है। ये छुपाने वाला मामला और छुपाने की सिफत और ढांपने की सिफत, लोगों की सतर पोशी करने की सिफत अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर भी पैदा अता फरमाए, पूरी इंसानियत के अंदर भी पैदा अता फरमाए। और जो 3 सिफतें हैं इंशाअल्लाह उन सिफात को वक्तन फ़वक्तन बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। आइंदा जुमा एक बहुत बड़ी चीज़, एक बहुत बड़ी बात, और मैंने जैसा कि कहा कि इस महीने को सैयदुल औलिया, सरताजुल औलिया, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैहि से निस्बत है कि हज़रत पीराने पीर रहमहुल्लाह की सिर्फ एक आरज़ू थी, पूरी ज़िंदगी में सिर्फ एक आरज़ू थी, सिर्फ एक हसरत। वो आरज़ू और हसरत क्या है इंशाअल्लाह उसके ऊपर बात करने की कोशिश करूँगा। पीराने पीर रहमहुल्लाह की ज़िंदगी के वाक़ियात, हालात और उनकी सीरत को आप हज़रात के सामने रखने की कोशिश करूँगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को जो बातें कही गई है, जो सुनी गई है, कहने वाला भी मोहताज है, सुनने वाला भी मोहताज है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।